اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ الذین کفروا من قومه لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سردار لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہوا تھا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم لوگ شعیب علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو تم ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، چنانچہ ان لوگوں کو زلزلے نے پکڑ لیا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے رہ گئے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے ہو گئے جیسا کہ وہ کبھی اپنی بستیوں میں آباد ہی نہیں تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، اور جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے۔ فتولی عنہم، حضرت شعیب علیہ السلام ان لوگوں سے منہ موڑ کر چل دیے۔ وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں تم لوگوں تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیا۔ ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری بھلائی چاہی۔ فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، سو اب کافر قوم کے اوپر افسوس کیسا۔ محترم بزرگ عزیز دوستو، پہلے سے تذکرہ چلتا آ رہا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین شہر کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، اور قوم مدین اور اصحاب مدین کی جو غلطیاں تھیں، ایک تو بے ایمانی اور دوسرے معاملات میں بگاڑ۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو بتلایا تو قوم کے لوگوں نے بڑی سختی کے ساتھ یہ کہا تھا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ اے شعیب علیہ السلام، آپ کو اور آپ کے جو ماننے والے ہیں ان سب کو ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے، ہم نے طے کر دیا ہے۔ اسی سے جب یہ مسئلہ ہمارے ملک میں شروع ہوا تھا، NRC CAA کا مسئلہ، تو میں نے ان آیتوں کے ذریعے حضرات علماء کرام کی مجلس میں پیش کیا کہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، بہت پرانا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، تو اس زمانے سے یہ بات چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ ایمان والوں کو اس طریقے سے ڈرانا اور ان کو دھمکیاں دینا کہ آپ لوگوں کو ہم یہاں سے نکال دیں گے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم یہاں کاٹ چھانٹ کریں گے کہ دیکھیں گے کون ہمارا کون پرایا، اور جو ہماری بات نہیں مانے گا، ہمارے دین سے ہٹے گا، ہم ان لوگوں کو ملک سے نکال دیں گے۔ یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم گھر واپسی کر لو، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ یہ جو لوگ بولتے ہیں کوئی نیا شوشہ نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے۔ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ان لوگوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ تم ہماری ملت میں، ہمارے دین میں پلٹ کر واپس آ جاؤ، تو یہاں کے لوگوں نے اس کو کہا گھر واپسی کرو، پرانے دین میں آ جاؤ، کفر میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ ان کے ماننے والے، ان کے چیلے یا انہی کی باتوں کو ایک دوسرے تک پہنچانے والے جو ہیں، یہ قیامت تک اس طریقے سے یہ نئے نئے شوشے، نئے نئے انداز میں وہی پرانی باتیں، جسے کہتے ہیں پرانی شراب نئے بوتلوں میں لے کر آئیں گے، لیبل بدل کر، طریقہ بدل کر، لیکن ہوگا وہی۔ تو یہ اس زمانے میں بھی لے کر آئے تھے، اس زمانے میں بھی لے کر آئے، اور ہوا کیا، نتیجہ سیم۔ آپ غور کیجئے، اس زمانے میں جو نتیجہ ہوا تھا، آپ کو قرآن مجید کے انداز پر اور اللہ تعالی کے وعدوں پر مجھے اور آپ کو کامل یقین رکھنا چاہیے کہ دیکھیے پہلے زمانے میں پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے کا مسئلہ رہا ہوگا یہ،
آپ غور کیجئے، فٹ کیجئے اس چیز کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قوم کے متکبر لوگوں نے، یعنی جو میجارٹی میں تھے، الذین استکبروا، جو متکبر تھے، بڑے تھے، حاکم تھے اس زمانے میں، آج بھی وہی حاکم لوگ ہیں۔ تو انہی کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ ڈراتے ہیں کہ ہم نکال دیں گے، یہ ہمارا ہے۔ تھوڑی سی حکومت یا تھوڑی سی سلطنت یا پاور ہاتھ میں کیا آ جاتی ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پورا ہم ہی اس کے پاسبان ہیں، یہ ہمارا ہی ہے، یا پورا ہم نے خرید لیا ہے، لوگ ہمارے غلام ہیں۔ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ بھی تم بھی ہماری طرح ایک انسان ہو، تم کوئی خدا نہیں، تم کوئی بھگوان نہیں ہو، تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ جس کے ساتھ جو کرنا چاہو کر لو گے۔ تھوڑا سا اختیار، تھوڑا سا میرا، بہت بڑا نہیں، کہ لوگوں کے کھانے پینے کے مالک بن گئے، لوگوں کے رہنے سہنے کے مالک بن گئے، لوگوں کے سانس کے مالک بن گئے، زندگی کے مالک بن گئے۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے، بس تھوڑی سی کرسی آپ لوگوں کو دے دی جاتی ہے، تھوڑا سا اختیار آپ لوگوں کو دے دیا جاتا ہے کہ ملک کیسے چلایا جائے، ملک کے اندر آپ کیا انتظام کریں، کیا انصرام کریں، کیا اس میں کمی زیادتی کر سکتے ہیں۔ اتنی سی بات کو لے کر لوگوں کے اوپر اپنے آپ کو خدا سمجھ لینا اور ایسے دعوے کرنا کہ ہم نکال دیں گے، ہم ہٹا دیں گے، ہم جسے چاہے یہاں رکھ لیں گے، جسے چاہے یہاں سے بگا دیں گے، یہ جو کہتے ہیں سر کو جوتیاں مانگنے کا کام ہے۔ پڑھتے ہیں سروں پر جوتیاں، بعد میں پڑھیں گے، اور پڑھتے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں۔ جیسے قوم شعیب نے کہا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے، کہ ہم اے نبی آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ہم نکال دیں گے۔ نبی موجود تھے اس زمانے میں، اب تو نبی نہیں ہے، ڈائریکٹ نبی کو یہ جملہ کہا گیا تھا۔ تو جب نبیوں سے یہ بات ہو سکتی ہے تو ہم تو امت ٹھہرے نا، ہمارے لیے تو اس سے بڑی بڑی باتیں لوگ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی صاف صاف جواب دیا، اور ہمارا بھی وہی جواب ہے۔ ہم حضرت شعیب علیہ السلام کے ماننے والے، ہر نبی کے ماننے والے ہیں۔ تو وہ لوگ جو کفار و مشرکین ہیں، ہر نبی کے جو دشمن تھے ان کے چیلے چپاٹے وہ ہیں، اور ہم ہر نبی کے ماننے والے ہیں۔ تو جو ہر زمانے کے اندر ہر نبی کے متبع اور ماننے والے ایمان والوں کا جو جواب ہوتا تھا، ان کا جو ایمان ہوتا تھا، ان کا جو انداز ہوتا تھا، ہمارا بھی اسی طرح کا، اتنا بڑا تو نہیں، اس سے ملتا جلتا، ہمارا بھی ویسا ہی ایمان اور ہمارا بھی ویسا ہی انداز اور یقین، اور ہمارے بھی وہی جملے۔ تھوڑا سا کیفیت میں فرق ہوگا کہ ان کا اعلیٰ درجے کا ایمان، ہمارا ایمان میں تھوڑی سی کمزوری، ان کے اعلیٰ درجے کے بول اور ہمارے تھوڑا کم وزن کے بول، لیکن وہی باتیں کہ جو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اگر ہم تمہارے دین میں واپس لوٹ کر آ جائیں گے، یہ تو ہم بہت بڑا بہتان باندھیں گے اللہ پر، جھوٹ باندھنے والے ہو جائیں گے کہ اللہ نے ہم کو یہ دین بتایا تھا، ہم اسے صحیح سمجھ کر اس کی تبلیغ کر رہے تھے، اب تمہارے ڈرانے سے ہم واپس تمہاری دین میں اگر آ گئے، تمہاری ملت میں اگر آ گئے، تو اب ایسا کہنا پڑے گا کہ نعوذ باللہ اللہ نے ہم کو پہلے غلط راستہ بتایا تھا، اب یہ صحیح راستہ ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یا اللہ پر جھوٹ باندھنا پڑے گا، اور ہم کسی بھی صورت میں اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ سکتے۔ تو یہاں پر ایک جملے کا جواب ہے، وہ جملہ تھا کہ تم ہماری ملت میں واپس لوٹ کر آ جاؤ، اس کا جواب تو دیا، لیکن وہ جو جملہ تھا کہ ہم تم کو یہاں سے نکال دیں گے، ہمارے بستیوں سے نکال دیں گے، اس کا کوئی جواب نہیں دیا حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ یہاں قرآن کی آیتوں میں یہ پروف ملتا ہے، یہ ہمیں دلیل ملتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، قال اولو کنا کارہین، کہ کیا ہم تمہارے دین میں واپس آ جائیں جبکہ ہم اس کو بالکل ناپسند کرتے ہیں، دل چاہتا ہی نہیں، تمہارے دین میں واپس کیسے آ جائیں گے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔
قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس کفر اور شرک والے دین سے ہمیں نجات دیا، پھر بھی اگر ہم اسی دین میں واپس لوٹ کر آ گئے تو اللہ پر بہت بڑا الزام اور بہت بڑا بہتان تہمت لگانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وہ اسی کا جواب ہے، صرف کہ واپس آ جاؤ جو بولے تھے اس کا جواب ہے۔ آگے کا جملہ بھی وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور کہنے لگے ہم واپس تمہارے دین میں آ جائیں یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اب اس جملے میں تھوڑا سا تکبر نظر آ رہا تھا کہ ہم تمہارے دین میں واپس نہیں آئیں گے، ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم شرک نہیں کریں گے۔ آدمی کو کبھی بڑا بڑا بول نہیں بولنا چاہیے کہ میں نہیں کرتا، میں ایسا گناہ نہیں کرتا، اور کوئی اچھا کام کرنے کے بارے میں بھی کوئی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے کہ ہاں میں کر لوں گا، میں نماز پڑھ لوں گا، ہو جائے گا، کوئی بھی دین کا کام مدرسہ ہم چلا لیں گے، مسجد کی ذمہ داری میں اٹھا لوں گا۔ یہ آدمی کو بڑے بڑے بول نہیں بولنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے دین میں ہم ہیں، اس دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں ہم نہیں آئیں گے، اس میں بھی یہ ہماری ایمان کی بات ہے، لیکن اس میں بھی ساتھ ساتھ ایک قسم کا بڑاپن نظر آتا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے۔ تو اس لیے فوراً یہ جملہ کہا الا ان یشاء اللہ ربنا، ہم تو نہیں آنا چاہتے، ہاں اگر ہمارا رب ہی ہم کو بھیجنا چاہے تو وہ الگ بات ہے۔ اگر اللہ کسی کو ریجیکٹ کر دینا چاہے، اللہ ہی کسی کو بے ایمان کر دینا اس کے فیصلے میں ہے، اس نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، کسی کے مقدر میں ایسا لکھا ہوا ہے تو پھر ہمارے لاکھ نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑے گا۔ اسی لیے اذان کا جو جواب دیا جاتا ہے ہر جملے کا وہی ریپیٹ کرتے ہیں، دہراتے ہیں، جو جملہ مؤذن بولتے ہیں وہی جملہ، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جو دو مرتبہ، چاروں مرتبہ میں اس کا جو ریپیٹ کرتے ہیں، جواب جو دیا جاتا ہے، اس جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے۔ تو یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ حی علی الصلاۃ یعنی نماز کو آؤ، حی علی الفلاح کامیابی کی طرف آؤ، تو یہ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ جب بلایا جا رہا ہے تو اس میں کہنا چاہیے کہ ہاں ہاں آئیں گے۔ جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھئی ہر جملے کا جو جواب دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا اللہ سب سے بڑا، تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں بالکل اللہ سب سے بڑا، وہی ہم اس کو دہراتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، مؤذن کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی گواہی دیتے ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی گواہی دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر آخر میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو ہم بھی وہی بولتے ہیں جو مؤذن بولتے ہیں، وہی بولنا چاہیے۔ مگر جو مین اذان کا جملہ ہے کہ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ان جملوں کا جو جواب ہونا چاہیے تھا، عقل سے سوچ کر دیکھیں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہاں آئیں گے انشاءاللہ، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن جواب اس کا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب یہ لا حول کا معنی کیا ہے؟ لا حول کوئی طاقت نہیں، ولا قوہ اور کوئی قوت نہیں، نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے۔ اب یہ لا حول ولا قوہ کو دو چیزوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ لا حول کوئی طاقت نہیں یعنی کوئی نیک کام کرنے کی طاقت، ولا قوہ اور کسی گناہ سے بچنے کی قوت، کوئی نیک کام کرنا ہو تو اس کی طاقت، کسی گناہ سے بچنا ہو تو اس گناہ سے بچنے کی قوت ہمارے پاس نہیں ہے الا باللہ، ہاں یہ طاقت تو اللہ کے پاس ہے جو بہت علی بلند ہے، عظیم جو بہت بڑا ہے، بہت بلند اور بڑے جو اللہ ہیں اس کے پاس ہم کو گناہوں سے بچانے کی بھی طاقت ہے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی قدرت دینے کی طاقت بھی اس کے پاس ہے۔ ہمارے پاس کیا طاقت ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر دیں؟ ہمارے پاس کیا طاقت ہے کہ ہم کسی گناہ سے بچ جائیں؟
تو اس لیے جب کہا جاتا ہے نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، ہاں بھائی آنا تو چاہتے ہیں، مگر ہمارے میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ اتنی بڑی عبادت والا کام، اتنا بڑا فریضہ ہم ادا کر دیں۔ شیطان ایک سجدہ اللہ کے دربار میں نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا اسجدوا لآدم، تو ایک سجدہ وہ نہ کر سکا، اور ہم نماز میں آئیں 2 رکعت والی نماز میں 4 مرتبہ سجدہ کریں، 4 رکعت والی نماز میں 8 بار سجدہ کریں خالی فرض میں، تو اتنے سجدے کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ کرانا چاہے تو پھر بہت آسان ہے۔ تو یہ لا حول ولا قوہ، ہاں نماز کو آنا ہے، مگر یہ نماز کو آنے کی طاقت رب کی طرف سے ملنا ہے۔ گناہوں کو چھوڑ کے آنا ہے، یہ گناہ اتنے میٹھے ہیں کہ ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہاں اگر رب چھڑانا چاہے تو پھر بہت آسان ہوگا۔ تو یہ بات ساتھی پوچھتے ہیں کہ یہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کو لا حول کئی کو پڑھتے ہیں؟ لا حول کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اگر طاقت دے تو نماز پڑھیں گے، اللہ اگر طاقت دے تو گناہوں سے رکیں گے، اور اگر ادھر سے طاقت نہ ملے، ہماری کتنی پکی نیت کیوں نہ ہو، نہیں ہوگا۔ اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم، توفیق خداوندی، ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اے ہمارے رب آپ ہمیں دیجئے، اگر آپ دیں گے تو ہم کریں گے، اور اگر آپ ہدایت نہ دیں، آپ کی طرف سے اگر توفیق نہ ملے تو ہم کتنا بھی پکا ارادہ کر لیں ادا ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لولا اللہ مہتدینا ولا صلینا ولا صدقنا، کہ اگر ہمارے اللہ کا فضل ہم پر نہ ہوتا تو نہ ہم ہدایت والے بنتے، نہ ہم نماز پڑھنے والے بنتے، ولا تصدقنا، نہ صدقہ اور خیرات کرنے والے بنتے۔ یا اللہ کا فضل ہے کہ وہ ہمیں ہدایت بھی دیا، وہ ہمیں نماز بھی پڑھاتا ہے، وہ ہمیں صدقہ اور خیرات کراتا بھی ہے، صدقہ اور خیرات کرنے کی طاقت بھی دیتا ہے، تو یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو بہرحال یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم کے متکبر اور صاحب اقتدار بڑے بڑے جو لوگ تھے ان لوگوں کو یہ جواب دیا، صرف ایک جملے کا جواب دیا کہ جو انہوں نے کہا تھا ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، کہا جب ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں تو کیسے آئیں گے، اور اگر آ بھی گئے تو پھر اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھیں گے، اور کہا کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارے دین میں واپس لوٹ کر آئیں، ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو پھر ہو سکتا ہے۔ پھر کہنے لگے اللہ کسے بھیجے گا، کسے نہیں بھیجے گا، دین سے کسے واپس لوٹائے گا؟ فرمایا وسع ربنا کل شیء علما، یا ہمارے رب کے پاس اس کا بہترین علم ہے، ہر چیز کے اوپر ہمارے رب کا علم بہت وسیع ہے، وہ جانتا ہے کہ کون محروم ہوگا اور کیوں محروم ہوگا۔ دین سے کسی کو ہٹایا جائے گا تو کیوں ہٹایا جائے گا، اور کب ہٹایا جائے گا، کیا اس کی وہ غلطی ہوگی، وہ اللہ بہتر جانتا، ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور کہنے لگے علی اللہ توکلنا، وہی استقامت کے سلسلے میں بھی، دین پر جمنے کے بارے میں بھی ہم نے اپنے اللہ پر توکل کیا ہے، کوئی اپنے آپ پر ہمارا یقین بھروسہ نہیں کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں، خاندانی دیندار ہیں، بہت پرانے دیندار ہیں تو ہم ہمیشہ اسی دین میں رہیں گے، یا اپنے آپ پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہاں یقین تو اللہ کی ذات پر ہے کہ وہ ہمیں رکھ لینا چاہے تو ہم یہاں رہیں گے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اتنا صاف صاف جواب دے دیا، یہ اتنی بہترین تقریر تھی، اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقب دیا خطیب الانبیاء، کہ تمام نبیوں میں بہترین بیان کرنے والے حضرت شعیب علیہ السلام، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، یہ اتنی بہترین تقریر کے الفاظ ان کے تھے۔ جب قوم کو صاف صاف جواب دے دیا اور ان کو یقین بھی ہو گیا کہ یہ قوم
اب کسی بھی صورت میں میری بات ماننے والی نہیں ہے، میری تقریر کا اثر ان لوگوں پر ہونے والا نہیں ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے وہ دعا یہ تھی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے اللہ یہ بہت ہو گیا، ہمارے اور ان کے درمیان مکالمے، مباحثے، ڈیبیٹ، جو بھی بات چیت کرنا بہت ہو گئے، اے اللہ اب ہمارے اور ان نافرمان لوگوں ہماری قوم کے درمیان میں ربنا افتح، کھول دیجیے، یعنی فیصلہ فرما دیجیے، بالحق، حق کے ساتھ۔ اللہ کا فیصلہ جو کہ حق کا ہی ہوتا ہے، جیسے پہلے سے آپ حق کا فیصلہ کرتے آئے ہیں، اب آپ حق کا فیصلہ اب بھی ہمارے درمیان میں بھی صادر فرما دیجئے، ظاہر فرما دیجئے، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور اے اللہ آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یہ اپنی قوم پر بد دعا تھی، جو نافرمان قوم تھی، اللہ اب ہمارے اور ہماری قوم کے یہ جو نافرمان لوگ ہیں ان کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دیجئے، جو کہ آپ بہترین فیصلے فرمانے والے ہیں۔ تو قوم کے لوگ جو تھے جب اتنی تقریر سنی تو ان کو ڈر شروع ہوا کہ بھئی ہم لوگ تو نہیں مانیں گے، مگر یہ جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں اس تقریر کا اثر ان لوگوں کے اوپر نہ ہو جائے۔ تو فوراً یہ بڑے بڑے لوگ اپنے چھوٹے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، حضرت شعیب علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور اپنی قوم کے لوگوں کو سنبھالنے لگے اور کہنے لگے، وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے جو سردار لوگ تھے نافرمان، وہ اپنی قوم کے چھوٹے لوگوں سے کہنے لگے، لئن اتبعتم شعیبا، کہ دیکھو ان کی تقریر کا اثر کہیں تمہارے دل میں نہ ہو رہا ہو اور تم کہیں ان کے پیچھے جانے کا سوچ رہے ہو، اگر ایسا ہوا، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب کی بات مان لی اور ان کی اتباع کر لی، انکم اذا لخاسرون، یقیناً ایسے صورت میں تم بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ قوم کو دھمکیاں دینے لگے، ڈرانے لگے کہ ان پر ایمان مت لانا، اور یہ جو بتاتے ہیں کاروبار میں ڈنڈی مت مارنا، ناپ تول میں کمی مت کرنا، جب تولو تو جھکتا ہوا تولو، ناپو تو پورا ناپ کے دو، یہ جو ان کی تعلیم ہے اگر یہ مان لوگے تو ضرور نقصان اٹھاؤ گے تم لوگ۔ نقصان کیسا؟ دو قسم کا، ایک دنیا کا اور دوسرا آخرت کا۔ قوم کے بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کو ڈرانے لگے، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان، ان کے خیال سے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے جو باپ دادا کا دین ہے یہی اصل دین اور یہی صحیح دین، اور اگر تم ان کی بات مان کر ایک اللہ کی پیچھے اگر تم عبادت کرنے میں لگ جاؤ گے تو باپ دادا کا دین چھوڑنے کی وجہ سے آخرت میں تم نرک میں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے۔ اور دنیا کا نقصان کہ کاروبار میں پورا پورا تولیں گے، پورا پورا ناپیں گے تو ہم کیا کھائیں گے، ہمارا نقصان ہوگا، یہ دنیا کا نقصان ہے۔ انکم اذا لخاسرون، بہت بڑا خسارہ ان کی اتباع میں ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں دینداری میں بھئی پورے دین پر چلے، اصول کے مطابق بزنس کرے، کاروبار کرے تو بہت گھاٹا ہوگا۔ یہ جو دنیا میں جیسا چل رہا ہے ویسا چلنا چاہیے، جو لوگ کہتے ہیں، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے اپنے چھوٹے لوگوں کو سمجھایا تھا کہ یہ دینداری کے پیچھے مت پڑو، اگر ایسا کرو گے تو پھر بیوی بچوں کو پالنا، کچھ بینک بیلنس جمانا یہ نہیں ہو سکتا، بہت گھاٹا ہو جائے گا۔ سچ بول کے کاروبار کرنا، امانت داری سے کاروبار کرنا یہ نہیں ہوتا، اس میں تو بہت گھاٹے میں چلے جائیں گے۔ یہ لوگوں کی سوچ ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر شیطان اس راستے سے ہٹانے کے لیے، اس راستے سے دور کرنے کے لیے آدمی کو نقصان دکھاتا ہے کہ اس میں تمہارا گھاٹا ہو گیا، نقصان ہوگا۔ جب بندہ استقامت کے ساتھ اس پر جمتا ہے، حالات شروع میں آئیں گے، ایسا نہیں کہ کاروبار آپ شروع کریں، سچ بولنے لگیں، چیز کا عیب ظاہر کرنے لگیں اور امانت داری کا معاملہ کریں اور آپ پورا پورا تولیں، پورا پورا ناپیں، اور اگر کوئی اپنی چیز واپس لوٹانے آئے تو آپ واپس لے لیں،
یہ سب کرنے لگیں گے شریعت کے مطابق تو شروعات میں تو آپ پر بہت بھاری پڑے گا، ہوگا یہ، کیونکہ شیطان چپ کے نہیں بیٹھتا، وہ تو ڈرانا چاہتا ہے کہ بھئی آپ یہ طریقہ چھوڑ دیں، ایک دم پرفیکٹ صحیح راستہ، سنت والا راستہ، اس طریقے سے کاروبار آپ مت کیجئے۔ تو اس میں نقصان جب نظر آئے گا، بندہ فوراً ہٹ گیا تو شیطان کامیاب ہو گیا۔ اب آپ کا کاروبار جیسا پہلا تھا ویسے کوئی زیادہ آپ بہت بڑا کمائیں گے نہیں اس کے اندر، مگر ان حالات کے آنے پر آدمی ان حالات کا مقابلہ کرے، فیس کرے اسے، اور ان کا بڑی دل کے ساتھ آدمی صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے، جمع رہے، تو اس کے بعد جب یہ کاروبار ترقی پکڑے گا، آپ کی دکان جڑ پکڑے گی، تو پھر اب اسے ایک شیطان تو کیا، اس کی پوری جماعت مل کر بھی آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ سنت الحق یعلو ولا یعلا، حق جو ہے ہمیشہ آدمی کو اوپر لے کے جاتا ہے، حق کی خاصیت ہے اوپر اٹھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق یعلو، حق جو ہے وہ ہمیشہ اوپر کی طرف جاتا ہے، اسے کوئی دبا نہیں سکتا۔ یہ اس اصول کو یاد رکھیں، حق کی خاصیت ہے، جو حق ہے دنیا کے اندر جو بھی، وہ حق جس کے اندر آئے گا، جب حق اوپر جاتا ہے تو جو حق کو لے گا وہ حق والا بھی اوپر جائے گا۔ جیسے فلائٹ، ہوائی جہاز، اس کی خاصیت ہے اوپر اڑنا، اب جو اس کے اندر بیٹھے گا وہ بھی اوپر جائے گا، چاہے وہ ہوش والا ہو یا بے ہوش ہو، چاہے وہ نیک ہو یا برا ہو، وہ حق میں آ گیا، یعنی اوپر اڑنے والی چیز، یہ اس کی خاصیت ہی ہے اوپر اڑنا۔ اب جو اس کے اندر سوار ہوگا وہ سب آٹومیٹکلی اوپر جائیں گے، یہ اصول ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے ہمیں نکتے بتائے، کاروبار کے بارے میں، بزنس کے بارے میں، رزق کے بارے میں، بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری فرمائی۔ آج وہ چیزیں ہم ایمان والوں کے پاس نہیں ہیں، اور یہ تمام چیزیں کفار اور مشرکین غیروں کے پاس ہیں۔ آج جو ہمارا رونا کہ ان کے پاس ان کے بزنس اچھے، فیکٹریاں ان کے پاس ہیں، ہمارے پاس نہیں ہیں، اس میں اصل غلطی ہمارے اصول کی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے کی۔ طبیعتوں میں خرابی، صحتوں میں گراوٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت میں، اول وقت میں جاگا کرو، جب سورج نکل رہا ہو اس وقت تک نیند میں نہیں رہنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج طلوع ہو رہا ہو اور ادھر کوئی بندہ سو رہا ہو تو اس کا رزق اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں۔ نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا تمہارے مقدر کا جو رزق ہے نا اس کو روک لگا دیتا ہے، یہ اس کا اثر ہے۔ تو صبح کے وقت آپ مخلوقات کو دیکھیں، جتنی مخلوق دنیا کے اندر صبح سویرے، چرند پرند، حتیٰ کہ کتے، خنزیر، تمام اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق صبح سویرے جاگ جاتے ہیں۔ پرندے اپنے گھونسلوں سے صبح سویرے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہ تمام اپنے پیٹ بھر کر، دانے چگ کر، سیراب ہو کر، مکمل اپنی روزی روٹی حاصل کر کے اپنے گھونسلوں کو واپس آنے کا ارادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ادھر جناب ہمارے ایمان والے حضرات کی صبح صادق گڈ مارننگ ہو رہی ہوتی ہے، صبح کے اب بھی اٹھا 10:30 بجے، 11 بجے، اس وقت میں برش ہو رہے ہیں، ابھی ناشتے ہو رہے ہیں 12 ساڑھے 12 بجے، ناشتہ اب بچ کریا سو، یہ ناشتہ ہے۔ اب اگر ہماری یہ حالت، اب آپ ریڈی ہو کے تیار ہو کے دکان کو جا رہے ہیں، دکان کھول رہے ہیں، حضرت گراہکاں چاہ رہے نہیں، حضرت جو وقت آنے کا تھا اس وقت میں آپ گھوڑے گدھے سب بیچ کے سو رہے تھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان کہ اول وقت میں بندہ جاگے، رب کا فریضہ ادا کرے، اور کاروبار والے ہیں، اللہ کا فرمان ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ نے اصول بتلایا، جب نماز کو آؤ، نماز سے فارغ ہوتے ہی، نماز کا فریضہ مکمل ہو گیا، سنت نوافل سے فارغ ہو گئے، وَانتَشِرُوا، اب جاؤ باہر، پھیلو، کاروبار کرنا، محنت کرنا، تجارت کرنا، ملازمت کرنا، جو کرنا کرو، وَابْتَغُوا وَانتَشِرُوا وَابْتَغُوا، اب پھیل جاؤ اور جو جو کام تمہیں کرنے، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل، روزی روٹی تلاش کرو۔ نماز کے بعد باہر جانے کے بعد اپنی روزی روٹی کی تلاش، یہ اصول اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اب فجر کی نماز سے فارغ ہو کر مارکیٹ، دکان، بازار، اور اس کے بعد اپنی روزی روٹی کمائی کرو، پھر شام میں اول وقت میں گھر واپس آنے کی کوشش کرو۔ پورا سسٹم چوپٹ کر کے رکھ لیا ہم لوگوں نے، کیا ہمارے فیکٹریاں چلتے نہیں، ہمارے دکان ہی نہیں چلتے، ہمارا بزنس ہی نہیں چلتا۔ یہ بہت طویل بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے طریقے بتائے جن کی وجہ سے، جن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے دکانوں کی شروعات ہی 9-10 کے بعد ہوتی۔ بھئی کوئی گراہک آئے یا نہ آئے، ہمیں اس سے مطلب نہیں، میرے رب کا فرمان ہے کہ صبح کے وقت میں جا کے بیٹھ، تیری روزی پہنچانا یہ میرا ذمہ ہے۔ ہم صبح کے وقت میں جائیں گے، صبح سویرے 6 بجے دکان میں بیٹھیں گے، کوئی ہنستا ہے ہنسنے دو، کوئی تانا مارتا ہے کہ اتنا صبح آگ بیٹھی نا جی، کون جی آتا آنا، ہم کسی کے انتظار میں نہیں ہیں، رب لانے والا ہے، میرا رب گراہک کو بھیجنے والا ہے۔ وہ جب رات کے 10 بجے بھیج سکتا ہے تو صبح کے 6 بجے کیوں نہیں بھیج سکتا؟ ہمیں تو یقین اس پر ہے، نہ تم لوگوں گراہکوں پر نہیں، میرے رب نے فرمایا، میرے نبی نے یہ طریقہ بتایا، ہم 6 بجے جا کر دکان کھول کے بیٹھ جائیں گے، آئے یا نہ آئے ہمیں کیا، ہمیں تو فالو کرنا ہے اپنے نبی کو، بات ماننا، اتباع کرنا ہے اپنے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے حال یہ دیکھیے، حق جو ہوگا، حق کی خاصیت ہے اوپر اٹھنا، لے جانا، تو جو اس کو لے گا وہ ترقی کرے گا۔ آج ہمارے مکاتب، ہمارے مدرسوں کے اندر وہ ترقی نہیں نظر آتی، سال 60 سال 100 سال کے مدارس، مکاتب چل رہے ہیں مدرسوں کے اندر، لیکن وہ کوئی پکڑ نہیں ہمارے مدرسوں میں، ہمارے مکتبوں میں۔ اور یہ جو اسکول، کانوینٹ یہ جو بناتے ہیں، ابھی اسٹارٹنگ میں ہی 1-2 سال کے اندر آسمانوں کو چھو جاتے ہیں، اتنی ترقی۔ وجہ سسٹم جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ لوگ لیتے ہیں، ہمارے یہاں وہ سسٹم چھوٹ جاتا ہے۔ آنے والے بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے، کیسا ان کے ساتھ رویہ ہونا چاہیے، ان کو ہنستے ہوئے ان کا استقبال کرنا، ویلکم کرنا۔ یہ کانوینٹوں، اسکولوں کے اندر، انگریز عیسائی اسکولوں کے اندر بچوں کا ویلکم کیا جاتا ہے، ان کو خوش دلی کے ساتھ بلایا جاتا ہے، اور وقت کی پابندی۔ ہمارے مدرسوں کے اندر، مکاتب کے اندر وقت کی پابندی کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ اسکولوں اور کالجوں کے اندر بچوں کے آنے سے پہلے ٹیچرز کا آنا ضروری، کہ یہ پہلے آئیں۔ گزشتہ جمعہ بھی بتایا تھا اس کے بارے میں کہ کلاس کا وقت شروع ہونے سے پہلے استاذ پابندی کرے اور شاگردوں کا استقبال کرے کہ آپ آ رہے ہیں، آؤ ماشاءاللہ، مسکراتے ہوئے ان کو بٹھائے، اور نرم دلی سے استاذ ان کو پڑھائے، ان کے مزاج کو سمجھے، اور ان بچوں کے دماغ کے حساب سے ٹریننگ لے کر ان بچوں کو پڑھانے کی۔ میرا جو تمام سسٹم ہوتا ہے کہ اسکول چلانے والا مینجمنٹ جو ہوگا، مینیجرز جو ہوں گے وہ، اور جو ٹیچرز ہوں گے وہ، اور جو پیرنٹس ہوں گے وہ، اور جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ، یہ 4 طبقوں کی محنت ہوتی ہے۔ یہ ان کو نہیں چھوڑتے، وہ ان کو نہیں چھوڑتے، سب کو بلاتے ہیں، پیرنٹس کو بلاتے ہیں، پیرنٹس اساتذہ ٹیچرز سے ملتے ہیں، مینجمنٹ سے ملتے ہیں، اور یہ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات۔ اور ہمارے مدرسے میں کسی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا،
وہاں گیٹ پر سے کسی کو بھیج دیتے، جا باہر پڑھ لے کو جا۔ بعض بچے آتے ہیں نکر پہن کے آ جاتے ہیں مدرسے، حضرت امی بھیجے پڑھانا کرتے ہیں، ہم بھی بٹھا لیتے ہیں، اللہ کا بندہ کوئی بھی آیا کچھ بھی پڑھ کے چلا جائے، اللہ اللہ کر کے چلا جائے۔ یہ وقتی طور پر تو اس کو پڑھا لیں گے، لیکن اس کے اندر پکڑ نہیں ہوتی، مضبوطی نہیں آتی۔ وہ 1-2 مہینے پڑھے گا پھر بھاگ جائے گا، اس کو ڈھونڈتے ہوئے جائیں، کبھی راستے میں ملیں، پوچھیں حضرت کیا ہے کہ وہ کام آ گیا چلے گئے۔ اب کوئی دل میں آیا تو آئیں گے، جب دل میں نہیں آئے گا چلا جائے گا۔ کوئی اصول نہیں ہمارے یہاں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ تو یہ جو سسٹم کے ساتھ چلانا، پابندی کرنا، خوش اخلاقی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کا ہونا، ماں باپ کا فکر مند ہونا، اساتذہ کا محنتی ہونا، مینجمنٹ کا جو ہے فکر مند ہونا، اور ان لوگوں کے اندر خلوص و للہیت کا ہونا، یہ تمام چیزیں جب لوگوں کے اندر آئیں گی تو وہ ادارہ چاہے چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو بہت جلد ترقی پاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں آج غیر فالو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے یہاں بہت جلد ترقی ہوتی ہے، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے یہاں ترقی نہیں ہو۔ ایسی بہت ساری چیزیں گھریلو زندگی میں ہو، بہرحال تفصیل بہت ہو جائے گی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو قوم کے لوگوں نے سمجھایا کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کی بات مانو گے بہت نقصان اٹھاؤ گے، یعنی دین پر چلنے میں نقصان ہوگا۔ یہ وقتی طور پر نقصان سمجھ میں آتا ہے لیکن ہمیشہ کا نہیں، بہت جلد اس کا فائدہ اور رزلٹ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، دین پر چلنے کی وجہ سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک جملے کا جواب تو دیا کہ واپس دین میں آ جاؤ، بولے نہیں آئیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ان لوگوں نے جو کہا تھا کہ اگر ہماری بات نہیں مانو گے تو نکال دیں گے، اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسا جملہ تھا جس کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر نکال دینا یہ کوئی تمہاری مرضی سے اگر آئے تھے تو تمہاری مرضی سے ہم جائیں گے۔ اس ملک میں، اس دنیا میں کوئی تمہاری مرضی سے نہیں آیا، بھیجنے والا تو وہ ہے، وہ جس کو جہاں جب بھیجنا چاہے گا وہ بندہ وہاں اس وقت میں اس جگہ پر آئے گا، اور جس کو وہ جب جہاں سے نکال کے جیسے نکال کے لے جانا چاہے گا وہ بندہ وہاں سے اس وقت میں نکل کر چلا جائے گا۔ یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کو دنیا میں اپنی طرف سے لائے یا دنیا سے کسی کو نکالے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے جس بندے کے مقدر میں جہاں اس کا پانی، کھانا، ہوا اللہ نے رکھا ہے وہاں سے کوئی کسی کو نکال ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا جواب کیوں دے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا نکالنے کا؟ تو اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اب یہاں ہمارے یہاں بھی لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نکال دیں گے بہت جلد، وہ مارچ کے مہینے میں NRC شروع ہو جائے گا، کاؤنٹنگ ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد سب جو الیگل امیگرینٹس ہیں ان سب کو نکال دیں گے، باہر سے گھسپیٹ جو ہیں ان سب کو ہٹا دیں گے۔ کہا تھا یہ نہیں چلے گا، ہم لوگوں نے کہا تھا یہ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، لوگوں کو سمجھایا کہ تم بہت غلط روٹ پر جا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا کیا تھا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان لوگوں کو زلزلے کا عذاب آیا۔ پھر فرمایا فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ سب جو سر پھرے نافرمان تھے، نکالنے والے جو تھے نا، وہ سب اپنے گھروں کے اندر جاثمین، اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ زلزلے کے عذاب میں، چیخ کے عذاب میں ان کے اپنے گھروں کے اندر ہی مرے پڑے رہے، اوندھے منہ پڑے رہے، نکالنے والے سب نکل گئے۔ اب یہاں بھی کہا جا رہا تھا ہم سے کہ نکال دیں گے، نکال دیں گے، یہاں کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان لوگوں کو زلزلے نے پکڑا، فَأَخَذَتْهُمُ الْكَرُونَةُ، یہاں کے لوگوں کو تو کرونا نے پکڑ لیا۔ اس کے بعد لوگ کہنے لگے نہ ہم نکالیں گے نہ تم نکلو گے، جو جہاں ہے اپنے گھر میں رکے رہو۔ زبردستی ٹھوسنے لگے ہم کو گھروں میں کہ نہیں نکلنا، نکلو گے تو ماریں گے۔
تھوڑے دن پہلے بولتے تھے نکال دیں گے نکال دیں گے نکال دیں گے، پھر کہنے لگے نکلو گے تو ماریں گے۔ ہائے میرے رب کی شان! اور کتنے یہ جو نکالنے والے تھے، پتہ نہیں اس میں سے کتنے لوگ اوندھے منہ ندیوں میں، نالوں میں کتوں نے گھسیٹا ان کی لاشوں کو۔ اگر ان کا حساب لیا جاتا کہ ان میں سے کون کون کیسا تھا، تو ان کی نکلتی ہسٹری کہ کس کس نے کیا بولا ہوگا، کیا کیا تھا۔ اور اگر ہمارے ایمان والے، ہمارے دیندار اگر گلیوں میں، محلوں میں، گھروں میں جا جا کر ان کی لاشوں کو اٹھاتے نہیں، گڑھوں میں دفن نہ کرتے، ان کے مشان تک اگر نہ لے جاتے، تو آج خدا کی قسم گھروں میں لاشیں سڑتی، کوئی ان کے نزدیک جانے والا نہیں تھا، کیڑے پڑتے، محلوں میں جینا مشکل ہو جاتا۔ جو قوم شعیب کا حال بنا وہ آج ان لوگوں کا حال بنتا۔ کیا رب کی شان ہے، جو پہلے ہوا آج بھی ہوا۔ اللہ نے فرمایا نکالنے والوں کو ہم نے اوندھے منہ سلا دیا، اور یہاں صرف نعرے لگائے تھے لوگوں نے نکالیں گے، اللہ نے ان کو اوندھے منہ سلا ڈالا کہ لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی تھی۔ ایسا برا حال، ہمیں تو یہ ہم سمجھتے ہیں تو بہت پرانی ہسٹری ہے جو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اس کو دہراتے ہیں، ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ جب جب لوگ اس طریقے سے سر اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے لوگوں کو کچلیں گے۔ یہ اللہ کا اصول ہے، بہت پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے بھائی۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کیا حضرت ایسے حالات، یہ کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو بہت پرانی چیزیں ہیں، اور کیا ہوگا ہم پہلے ہی بتا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا اصول ہے، جو اللہ نے بتایا وہ ہم بتاتے ہیں کہ ڈرو مت، کچھ نہیں ہونے والا۔ میرے حال یہ تو کہتے ہیں جس کو ٹریلر ہے، ابھی یہ تو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے نمونہ بتایا، ابھی کچھ قدم لوگوں نے نہیں اٹھایا۔ اگر قدم اٹھاتے تو پھر اصل کام تو باقی تھا، اللہ پھر جو کرتے۔ میرا لوگ سدھر گئے، لوگ سنبھل گئے، اب اس کو لوگوں نے بستے میں لپیٹ کے رکھ دیا ہے کہ اب یہ NRC CAA ابھی نہیں اٹھائیں گے، پھر تم اٹھاؤ، پھر کوئی اور چیز آئے گی۔ اللہ کے یہاں تو بہت سارے کورونا ہیں، نام بدل بدل کر آئیں گے، تم نام بدل بدل کر CAA NRC، پہلے زمانے میں لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، یہ اخراج تھا یا عود تھا۔ اب اس زمانے میں تم نام بدلو گے، اس زمانے میں ان کا عذاب رجفہ تھا، صیحہ تھا، عذاب الذلہ تھا، اس زمانے کا عذاب کورونا یا پتہ نہیں اور کیا کیا آئے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جب جب بھی قوم اس طریقے سے نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اس طریقے سے آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، کأن لم یغنوا فیہا، خود وہ لوگ ایسے ہو گئے جیسا کہ وہ اپنی بستیوں میں کبھی تھے ہی نہیں۔ اللہ نے ان کو بے نام و نشان کر ڈالا، نکالنے والے جتنے تھے سب نکال گئے۔ کأن لم یغنوا فیہا، ان کی بستیوں میں کوئی کبھی آباد ہی نہیں تھا، ایسا اللہ نے کر دیا۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ سب لوگ اصل میں خسارے والے تھے۔ لوگوں سے کہا تھا کہ تم خسارے والے بنو گے، اصل میں خسارہ اور نقصان والے خود یہ تھے کہ ان کی تو دنیا بھی گئی اور آخرت تو گئی ہی۔ پہلے ہی سے یقین ہے کہ بے ایمان ہے تو آخرت بھی گئی، دنیا بھی گئی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ دنیا ملی نہ آخرت۔ فتولی عنہم، اب حضرت شعیب علیہ السلام آخر کار نبی تھے، اپنی ہی قوم تھی، دعا تو کر بیٹھے، قوم ہلاک ہو گئی، تو اب پھر وہ رحم دل اپنی قوم سے منہ موڑ کر اب کہنے لگے کہ یہاں رہ کر کیا کریں گے، ساری قوم ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔ تو اب اپنے ماننے والے لوگوں کو لے کر حضرت شعیب علیہ السلام بھی مدین شہر سے نکل کر چل پڑے، اور کہاں گئے؟ کہتے ہیں
خانہ کعبہ کے پاس مکہ مکرمہ آ گئے اور یہیں رہتے رہتے بالآخر خانہ کعبہ ہی کے پاس ان کا انتقال بھی ہوا اور وہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی تدفین بھی ہوئی۔ فتولی عنہم، اپنی قوم سے پیٹ پھیر کر چلنے لگے، جاتے جاتے اپنی انہی مرے پڑے ہوئے لوگوں سے کہنے لگے یا قوم، وقال، اور کہنے لگے یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میرے رب کے جو جو میسیجز تھے، پیغامات تھے، وہ سارے پیغام میں نے تم لوگوں کو پہنچا دیا تھا۔ ایمان لانے کی بات، کاروبار درست کرنے کی بات، اور اگر نہیں مانو گے تو عذاب کے آنے کی، جو بھی اللہ نے مجھے پیغام دیا تھا سارے پیغامات میں نے تم لوگوں کو پہنچایا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تم لوگوں کی نصیحت کی۔ نصیحت کا معنی بھلا چاہنا۔ نصیحت کرنے والا بندہ جب بھی نصیحت کرتا ہے وہ سامنے والے کی بھلائی کے لیے کرتا ہے، تو اسی لیے بھلائی چاہنے کو نصیحت کرنا کہتے ہیں۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور اے میری قوم، میں نے تم لوگوں کی بھلائی چاہی کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ تو تم اس عذاب سے بچ جاؤ گے، کاروبار میں درستگی لاؤ، اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے، یہ تمہاری بھلائی کے لیے میں نے کہا تھا۔ اب چلو بات ختم ہو گئی، تمہارے اوپر عذاب آ گیا، برباد ہو گئے، تو کہنے لگے فَكَيْفَ آسَا، اب کیسا افسوس، اب کاہے کا افسوس کریں گے، علی قوم کافرین، نافرمان لوگوں پر جو تباہ و برباد ہو گئے، اب ان لوگوں پر افسوس کیا کرنا، جو کرنا تھا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آج مختصر سا وقت ہی، بارش بھی شروع ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک میں جو ہم کو بتایا گیا ہے اس کے مطابق اپنے ایمان اور اعمال کو درست کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔